بھائیوں اور دوستوں، یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت نے مصیبت میں، مشقت میں ہی بنایا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ہر ایک کی فطرت میں اللہ رب العزت نے مصیبت اور مشقت رکھا ہے۔ یہ مصیبت اور یہ مشقت، یہ پریشانی کبھی آسمانی بھی ہوتی ہے، کبھی زمینی بھی ہو سکتی، کبھی دوسروں کے ذریعے سے بھی پہنچ سکتی، کبھی خود انسان اپنے لیے مصیبت خود کھڑا کر لیتا ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ مصائب و یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ دقتیں جو کچھ ہم پر آ رہی ہیں وہ کئی طرح سے آتی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہم خود اپنی مصیبت کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ بہرحال مصائب آسمانی ہوں، زمینی ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے بطور آزمائش ہوں، بطور عذاب ہوں، دوسروں کی طرف سے ہوں، حسد میں، بغض میں، یا اپنے طور پر ایک انسان اپنے آپ کو مصیبت میں گھیر لے، جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، مصائب و مشکلات سے دوچار ہونا اس انسان کا خاصہ ٹھہرا۔ اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت و پریشانی میں پیدا ہی کیا ہے، تو اس سے تو بچ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو میں آج آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب مصائب و مشکلات سے ہم بچ نہیں سکتے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، تو اگر مصائب و مشکلات ہمارے اوپر آئیں، ابتلا اور آزمائش کی گھڑیوں سے ہم دوچار ہوں، تو ہمیں کیسے ان اوقات کو گزارنا ہے، کیسے ان مصائب و مشکلات کو اپنے لیے خیر کا سبب اور ذریعہ بنانا ہے۔ یہ مصائب و مشکلات بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتے۔ ان مصائب و مشکلات میں ہمارے لیے بہت ساری خوبیاں بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، بہت سارے انعام ان مصائب و مشکلات میں ہیں۔ میں سرسری طور پر آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم چونکہ امت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور یہ نبی وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ہماری زندگی کا جو بھی عمل ہو، ہم خوشی میں ہوں یا غمی سے دوچار ہوں، ہم جن بھی ایام میں گزر رہے ہوں، وہ مصائب و مشکلات والے ایام ہوں، ابتلا آزمائش والے ایام ہوں، خوشحالی اور فراغی کے ایام ہوں، جن بھی ایام سے ہم گزر رہے ہوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں مطالعہ کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ ہمیں اس زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے زندگی میں اس کو حتی الامکان نافذ کرنے کی، اپلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب مصائب و مشکلات کی بات چل رہی ہے، آئیے ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں، اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں۔ سرسری طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں 40 سال تک ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سب آپ کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں، کوئی امین کہتا ہے تو کوئی صادق کہتا ہے، کوئی آپ کو اپنا پیارا مانتا ہے اور کوئی آپ سے خیر سگالی کی بات کرتا ہے۔ لیکن جس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے یہ ندا لگائی، یہ صدا دی، یہ پکار لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ دن ہے اس سے پہلے کے 40 سال پوری محبت، پورا پیار اور وہ امانت، وہ صداقت، یہ سارے جو کچھ ان کے ہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں دلوں میں مقام و مرتبہ تھا، پیار، الفت اور محبت تھی، یکسر طور پر بدل گئی، اور لوگوں نے اب کیا کہنا شروع کر دیا، یہ تو دشمن ہیں امن کے، یہ تو دشمن ہیں پیار کے، یہ تو دشمن ہیں اتحاد کے، یہ تو دشمن ہیں ہمارے معبودوں کے۔ 40 سالہ زندگی آپ نے ان کے مابین گزاری،
اور ایک لمحے میں اس 40 سالہ زندگی کے سارے کارناموں کو بھلا کر کے فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کیا شروع کر دیا؟ یہ تو باپ کو بیٹے سے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا، یہ تو انسان کو اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے الگ کر دیا ایک لمحے میں۔ وہیں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت، مصائب، ابتلا، آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہاں تک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی تکلیف ہو سکتی تھی جو نہ دی گئی۔ یہی نہیں، ابھی صبر نہیں ہوا لوگوں کو، دل ان کا ٹھنڈا نہیں ہوا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی ہو گئی اور قتل کے در پہ بھی پڑ گئے، لوگ نکل پڑے، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل پڑے منظم سازش کے تحت، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالف سمت میں نکلتے ہیں اور جا کر کے غار میں چھپتے ہیں، غار سے چھپتے چھپاتے، اور یہ صرف جیسے آج ہم مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ کہتے ہیں، وہاں جا کر کے آپ نے اپنی بقیہ زندگی کے ایام گزارے ہیں جو تقریباً 11 سال پہ ہوگی، 10 سال کچھ مہینے۔ یہ کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ پوری زندگی مشقت و مصیبت میں خصوصاً مومن کی یہ گزرے گی۔ مومن چین سے سوئے، پھولوں کی سیج پر اس دنیا کے اندر مومن کو نہیں سونا ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا تو ہے ہی مسلمانوں کا قید خانہ، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ جیل ہے، یہ صعوبت کی جگہیں ہیں، یہ مشقت جھیلنے کے مقام ہیں اور ایام ہیں۔ ہم یہاں آرام کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں سکون کی نیند سونے کے لیے نہیں آئے، پھولوں کے بستر اور سیج پر ہمیں بیٹھنے کے لیے سونے کے لیے بھیجا نہیں گیا۔ یہ دنیا مومن کی قید خانہ ہے، جیل ہے، وہ جنت الکافر، یہ دنیا کافر کی جنت ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اس دنیا سے فائدہ اٹھانا اور مگن رہنا، فائدہ اٹھانا اور ہے، مگن رہنا اور ہے۔ فائدہ ہم بھی اٹھائیں گے، ہم بھی اٹھاتے ہیں، اسلاف کرام بھی فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن دنیا میں مگن نہیں رہتے تھے۔ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہم میں نہ رہے۔ اسلاف دنیا میں رہتے تھے، ہم دنیا، ہمارے اندر دنیا رہتی ہے، یہی فرق ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنی پسندیدہ چیز سمجھ کر کے دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن اسلاف کرام تھے، وہ دین کے لیے سب کچھ تو گوارا کر لیتے، دین کے لیے دنیا کو تج دیتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ مومن کے لیے یہ دنیا ہے ہی قید خانہ، پھر یہاں سکون کہاں ملنا؟ سکون نہیں ملے گا۔ مصائب و مشکلات میں تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں آرام و سکون کی تلاش میں نہ رہیں، دین کی تلاش میں رہیں، اللہ رب العزت کی قربت کی تلاش میں رہیں، اللہ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہیں، اللہ کو ہمیں خوش کیسے کرنا ہے اس کی فکر کرنی ہے، یہاں وہ ناراض نہ ہو اس کی فکر ہونی ہے، یہاں ہمیں اسے ناراض نہیں ہونے دینا، اسے ہر حال میں ہمیں خوش کرنا ہے، خوش کرنے کے جتن کرنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا اور آپ کے صحابہ نے اپنایا، اسلاف کرام نے بھی اس پر اپنی زندگیاں گزاری، تب جا کر کے وہ اسلاف کرام کہلائے، وہ سابقین اولین کہلائے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ ملی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مصائب و مشکلات تو آنے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں گھبرانا نہیں، ہمیں پریشان نہیں ہونا،
جب ہم پریشانی میں پیدا ہی کیے گئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خوشی اور غمی کے اصول دیے ہیں شریعت نے. خوشی اور غمی کے اصول کو سامنے رکھیں. مصائب و مشکلات جب آئیں صبر و تحمل کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں. مصیبت چھوٹی ہو تب بھی اور بڑی پہاڑوں جیسی ہو تب بھی مصیبت میں کبھی گھبرائے نہ. مومن گھبراتا نہیں. مومن گھبراتا نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے. اگر مصیبت پر گھبراہٹ طاری ہوئی, بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہوئی تو سمجھ جائیں کہ کہیں ایمان میں کچھ کمی ہے, ایمان میں لوچ ہے. ایمان میں پیدا کیجیے اور خوبی اور ایمان کی مٹھاس, اس کی حلاوت اور اس کا ذوق پیدا کیجیے. مصائب و مشکلات میں ہمیں گھبرانا نہیں, وہ جیسے بھی مصائب و مشکلات ہوں. غرضے کی کسی بھی قسم کی مصیبت آئے, مشقت آئے, ابتلا اور آزمائش سے کی بھٹیوں میں تپایا جائے, مومن بالکل تناور درخت کی طرح سے کھڑا رہتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی ہے کھجور کے درخت کی. کھجور کا درخت, آپ کھجور کے درخت پر کبھی غور کیجئے اور کھجور کے درخت کی خوبیوں پر کبھی وقت نکالیے, اور اس کے اندر جو جو خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں کسی اور درخت میں وہ خوبیاں نہیں ہیں. مومن بالکل ممتاز ہوتا ہے. جس طرح سے کھجور کا درخت سارے درختوں میں ممتاز ہے, اس جیسی خوبیاں کسی درخت میں نہیں. ایسے ہی مومن کا عطیرہ, مومن کا عمل, مومن کا اخلاق, اس کا جینا اور اسی طرح سے اس کا دنیا میں رہنا سہنا, اس کے تعامل اور ان دوسروں سے ملاقات, یہ ساری کی ساری چیزیں دیگر لوگوں سے الگ ہونی چاہیے, ممتاز ہونی چاہیے. لگے کہ یہ وہ درخت ہے جو سارے درختوں سے الگ ہے, یہ وہ انسان ہے جو سارے انسانوں سے الگ ہے, اس کی خوبیاں سارے انسانوں کی خوبیوں سے بالکل یکسر طور پر الگ ہیں, یہ لگے. پریشانی یہ ہے کہ آج ہم اگر 10 انسانوں میں بیٹھ جائیں, 10 مذہب کے لوگ ہوں, 10 دین و دھرم کے ماننے والے ہوں, تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس میں مسلمان کون ہے, اس میں نبی کا امتی کون ہے, اس میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا کون ہے. نہیں پرکھ پاتے ہم. آج ہمیں پرکھ نہیں ملتی, سمجھ نہیں ملتی کون ہے یہ مومن, کون ہے اس میں عیسائی, کون ہے اس میں یہودی, کون ہے اس میں غیر مسلم, کون ہے اس میں کافر اور کون ہے مومن. آج ہم اپنے ظاہر سے بھی نہیں کوئی امتیازی شان رکھتے ہیں, نہ باطنی طور پر, نہ عملی طور پر, نہ اخلاقی طور پر. معاش و معیش کا مسئلہ ہو تب بھی حلال و حرام سے بے فکر, بے پرواہ. اخلاق کا معاملہ ہو تو بدخلقی کی انتہا, جس کی شان یہ ہوتی کہ اعلیٰ خلقی کی سطح پر ہوتا, لیکن وہ بدخلقی کی انتہا پر ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں پریشان ہیں. پریشان تو ہونا ہی ہے. خود کردہ را علاج نیست. جو مصیبت خود پالی ہو اس مصیبت کا علاج نہیں ہوتا. خود پالی ہوئی مصیبت کا علاج نہیں ہے. اپنے اخلاق کو سنواریے, اپنے ایمان کو ٹٹولیے, اخلاق و ایمان کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریے. میرے بھائیو دوستو, دنیا آج بھی سلام کرے گی. یقین جانیں دنیا سلام کرنے کے لیے انسان کی تلاش میں ہے, انسان کی تلاش میں. انسان بنے, اور انسان وہ انسان کیسا جس کے اندر ایمان نہ ہو. انسان ایمان والا. میرے بھائیو دوستو, ابتلا اور آزمائش لوگوں پر آتی ہے, لیکن اکثر لوگ اس کو اپنی اس آنکھ سے دیکھتے ہیں, اپنے عقل و دماغ سے اس کو پرکھتے ہیں. جب انسان اپنی ان آنکھوں سے, جس کی ایک لمٹ ہے, ایک محدود دائرہ ہے اس کا, عقل و خرد جو ہماری ہے, انسانوں کے بعد جو عقل ہے, جو خرد ہے, جو ذہن و دماغ ہے, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اللہ رب العزت نے
جو مصائب و مشکلات ہمارے اوپر طاری کیے ہیں ان کی حکمتیں، ان کے راز، ان کے اسرار، ان تمام چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے عقل و دماغ سے، ذہن و دماغ سے اس کو پرکھ نہیں سکتے، اسی لیے پریشانی ہوتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو اپنے عقل سے پرکھتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جائز اسباب کا اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جائز اسباب کا، جن چیزوں سے وہ بچ سکتے ہوں اور وہ طریقہ اس سے بچنے کا ہو تو اس کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، باقی معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ جو معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے اس پہ بے توجہی برتتے ہیں، سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں۔ جہاں کرنا ہے وہاں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں آپ کا کام نہیں وہاں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ کام اللہ کے ہیں اس کو اللہ پر چھوڑ دیجئے، کچھ کام ہمارے اور آپ کے ہیں اس کو حتی الامکان دل و جان سے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے نتیجہ اگر درست نہ آئے تو پھر کہیے اب میں پھر چلتا ہوں پیچھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام آپ نے خود کرنا تھا نکلے، ابو بکر کو ساتھ لیا، اونٹ پر سوار ہوئے اور ساتھ میں گائیڈ بھی لیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، سب کچھ کر لیا۔ اس کے بعد مخالف سمت سے نکلے، جانا ادھر تھا ادھر سے نکلے۔ یہ سب کام انسان کو کرنا تھا، انسان نے کیا۔ جا کے غار میں چھپنا تھا، یہ انسان کا کام تھا۔ دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے، دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے غار میں جا کے چھپے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا، لا ابصر نہ، ہم تو دیکھ لیے جائیں گے۔ اب سارے کام آپ نے کر لیے، تب کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اب بے فکر ہو جاؤ، جو کام آپ کے تھے وہ آپ نے کر لیے، جو کام رب کے تھے رب پہ چھوڑ دو۔ لا تحزن، اسباب مکمل طور پر اپنا کر رب کے حوالے کر دو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اللہ پر کبھی بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں فهو حسبہ، قرآن کا لفظ ہے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ جس کے لیے کافی ہو کوئی اس کو زد و کوب کر سکتا، ایک بار اس کا بیکا کر سکتا؟ اللہ کی قسم کھا کے بات کہی جا سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب مکمل طور پر اپنائے، جتنے اسباب ہو سکتے ہیں۔ سفر کے کھانے پینے کا مسئلہ وہ بھی حل کیا، جانے کا مسئلہ وہ بھی حل کیا، دشمنوں سے بچاؤ کا مسئلہ اس کو بھی حل کیا، اور دشمنوں کی خبریں لانی ہیں ان کا مسئلہ بھی حل کیا۔ جا کے غار میں چھپ گئے۔ وقت کا نبی اگر اسباب اپنائے اور اسباب میں ذرہ برابر بھی چوک نہ کرے، اور یہ امتی اتنا بڑھ جائے کہ اسباب کو نہ اپنائے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرے، اور بات جب بھروسے کیا ہے تو بھروسہ بھی مکمل نہیں، اعتماد بھی نہیں، یقین بھی نہیں اللہ کی ذات پر۔ جب ابو بکر صدیق نے خدشہ ظاہر کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وثوق کے ساتھ، بڑے پر اعتماد لہجے کے ساتھ آپ نے فرمایا لا تحزن، ڈرنے کی ضرورت نہیں، فکر کی ضرورت نہیں، خدشے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مصیبت سے چھٹکارے کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے، یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ گھبرائیں نہ، مومن گھبراتا نہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن بددل نہیں ہوتا۔ ہاں مومن کی ایک خوبی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا جلا بخشیں، اس کے اندر قوت پیدا کریں، اس خوبی میں مزید مٹھاس پیدا کریں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر اعتماد و بھروسہ، اور اس کی قربت، اس سے نزدیکی،
اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دیں، اس پر توجہ دیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں اور عمل کی اصلاح کریں۔ اور عمل کی اصلاح میں سب سے پہلا اصول ہے نماز پر، نماز پنجگانہ کا اہتمام، نماز پنجگانہ کا اہتمام، مسجد میں آ کر جماعت کی پابندی، یہ پہلا اصول ہے عمل کا۔ اور توحید میں کھڑا ہونا، یہ پہلا اصول ہے عقیدے کا۔ ان دو اصولوں پر کھڑا آپ اتر جائیں، نتیجہ آسمان سے آپ کے لیے آئے۔ اور اس دھرتی نے وہ نقشے دیکھے ہیں، دھرتی نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، دھرتی پر جب یہ کام ہوا ہے تو نتیجہ آسمان سے آیا ہے۔ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ عملی بات ہے، یہ عملی بات ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، دنیا نے دیکھا ہے، تاریخ نے بیان کیا ہے، تاریخ کے پنے آج بھی شاہد عدل ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جو کام کرنے کے ہیں رب کی قربت، یہ کام کرنے کا ہے، اور عمل کا اہتمام، ان دو کام کو کرنا شروع کر دیجئے، اس کے بعد نتیجے کا انتظار کیجیے۔ پوری دنیا کو دائیں بائیں آپ اور ہم کریں گے، دنیا آپ کو اور ہمیں سلام کرے گی، اور دنیا ہماری اور آپ کی محتاج ہے، یہ دنیا محتاج ہے ہماری اور آپ کی، یقین جانیں۔ یہ دنیا اور دنیا کے لوگ ہمارے خلاف شکایت کر سکتے ہیں اللہ سے کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا تھا، ہماری اصلاح کے، ہماری دعوت و تبلیغ کے، ہمیں اللہ کے پیغام پہنچانے کے، یہ شکایت ہو سکتی ہے۔ اور ہر آدمی اس میں پکڑا جا سکتا ہے، اپنی حد تک، اپنے علم کی حد تک، اپنی وسعت و طاقت کے حساب سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ یقین جانے معاملہ بڑا گمبھیر ہے، معمولی نہ سمجھیے گا اسے۔ میرے بھائیو دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے اور آتی رہے گی۔ کچھ مصیبتیں ایسی آتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کچھ ایسی ہوتی جو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اکثر ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ وہ سمجھ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت مصیبتیں بہت دیر دیتا ہے، کبھی مال کی شکل میں، مال کم ہو گیا، اور مال کی مصیبت ہی کو ہم لوگ مصیبت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر کسی کے پاس بیٹا ہے اور نافرمان ہے، یہ مصیبت ہے۔ کسی کے پاس بیوی ہے، نافرمان ہے، یہ مصیبت ہے۔ کسی بیوی کے پاس، کسی عورت کے پاس شوہر ہے، نافرمان ہے، یعنی بے نمازی ہے، اللہ سے دور ہے، کتاب و سنت سے دور ہے، یہ اس عورت کے لیے مصیبت ہے۔ ایک انسان ہے، اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ مصیبت ہے اس کے لیے۔ ایک انسان ہے، اس کی عقل سلیمہ کام نہیں کرتی، یہ مصیبت ہے اس کے لیے، یہ مصیبت ہے۔ لیکن یہ مصیبتیں اپنے اندر بہت ساری خوبیاں چھپائے رکھی ہیں۔ ایک حادثہ ہوتا ہے، چھوٹا حادثہ ہوا، بڑے حادثے سے بچنے کی یہ علامت ہے۔ چھوٹا حادثہ ہوا، انسان اللہ سے دور تھا، حادثہ ہوا، اچانک وہ اللہ سے قریب ہو گیا، اس مصیبت نے آپ کو فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ ہر مصیبت میں فائدہ ہے، مضمر ہے مگر دکھتا نہیں۔ عورت جب حمل سے ہوتی ہے کتنی مصیبت ہوتی، 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں لیے پھرتی ہے، 9 مہینے کی صعوبت، مصیبت، مشقت، اور پھر جب جنتی ہے بچے کو، اس کی ایک ٹیس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم، لیکن اس مصیبت کے ختم ہوتے ہی بلکہ ساتھ ساتھ ایک ایسی خوشی ساتھ میں لگی ہوئی ہے جس سے پورا قوم، پورا خاندان کھل اٹھتا ہے، پورا گھرانہ خوشی کے ماحول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مصیبت کے جسٹ ساتھ، مصیبت کے بعد نہیں، بعد نہ کہا کریں، مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ایک بات یاد آئی، عسر یسرا، اللہ نے قرآن میں جہاں یہ ذکر کیا ہے 2 بار یسرا یسرا کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نصلح، جب تم کسی مصیبت میں گر جاؤ، پریشانی میں گر جاؤ، تو سورہ علم نصلح پڑھ لیا کرو۔ فعسر بین یسرین،
اللہ نے ایک عسر، ایک تنگی، ایک مشقت، ایک دقت کے ساتھ یسرین، دو آسانی رکھی ہے۔ اذا فکرتہ ففرح، اگر تم کبھی اس پر غور کر لو باچھیں کھل جائیں گی خوشی سے۔ مصیبت ایک ہے، آسانی دو ہے۔ اب غالب کون ہوگی؟ ایک انسان مارنے والا ہے، دو دفاع کرنے والے ہیں۔ دفاع کرنے والے دو ہیں، مارنے والا ایک ہے۔ ظاہر سی بات ہے دو غالب آ جائیں گے ایک پر، دو غالب۔ اور آپ بھول کیوں جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت مہربان ہے۔ دقت نظری کے ساتھ وہ بندوں کے اعمال کو اور بندوں کو دیکھتا ہے، اور ان کے مصائب و مشکلات، ان کے راحت و آرام کی فکر بھی اسے رہتی ہے۔ لطیف ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ۔ کتنا لطیف ہے؟ جتنا ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ لطیف نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ لطافت کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے۔ بلکہ ایک انسان اپنے طور پر کتنا لطیف ہے، اپنا مہربان ہے، ایک انسان اپنے آپ کا کتنا مہربان ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جو ذات اپنے بندوں پر اتنی مہربان ہو، اس ذات پر اعتماد و بھروسہ نہ ہو، اس ذات سے ایک انسان جو ہے بدخواہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے بندے کا جیسا گمان میرے ساتھ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ معاملہ ویسا کرتا ہوں۔ اچھا گمان اچھا معاملہ، برا گمان برا معاملہ۔ تو اللہ رب العزت کے تئیں ایک بندے کا گمان ہمیشہ اچھا اور بلند ہونا چاہیے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ پیار کرنے والی ذات ہمیں بے یار مددگار چھوڑ کیسے سکتی ہے؟ یہ اعتماد کبھی اپنے آپ میں پیدا تو کریں، کبھی یہ خوبیاں اپنے آپ میں پیدا تو کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو مصائب آنے ہیں آ کے رہیں گے، جو نہیں آئے نہیں آنے تھے وہ نہیں آئیں گے۔ جو نفع پہنچنا تھا پہنچ چکا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ یہ سب حدیث کا میں بیان کر رہا ہوں مفہوم۔ جو نفع آپ کو پہنچنا تھا یا پہنچنا ہے، پہنچنا تھا پہنچ چکا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ جو پہنچنا ہے پہنچ کے رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ جو مصیبت پہنچنی تھی پہنچ گئی، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ جو آنی ہے وہ آ کے رہے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے، اسے اپنے دلوں میں جگہ دیجئے اور یہ اعتقاد رکھیے، جو آنی ہے آ کے رہے گی، جو آ چکی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اور یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ هو النافع والضار، اللہ نفع دینے والا ہے، اللہ نقصان دینے والا ہے، باقی کوئی نہیں۔ یہ اعتقاد بنا کے تو رکھیے، یہ سوچ اپنے آپ میں کبھی پہلے پیدا تو کیجئے، اس کے بعد ثمر آتا ہے، پھل بعد۔ درخت تو پہلے لگے، درخت ہو تب اس کے بعد پھل اور پھول کی توقع کیجئے، بغیر درخت کے پھل اور پھول اور خوشبو کی توقع نہ کیجئے۔ پہلے درخت لگائیے، جڑوں کو مضبوط کیجئے، اس میں نماز کی کھاد ڈالیے، اچھے اخلاق کا پانی ڈالیے اس درخت میں، پھر جب وہ ابھرے گا تو طرح طرح کے پھول بھی اگائے گا اور طرح طرح کے پھل بھی اس سے اگیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے عقیدہ توحید کی جڑ مضبوط تو ہو، اس جڑ میں نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، اچھے کاموں کے، برائیوں سے بچنے کے کھاد اور پانی تو ہوں، اس کے بعد پھر دیکھیے مزہ۔ جو اعتقادی مسئلہ ہے اس اعتقادی مسئلے کو سمجھ کر اپنی ذات پر بھروسے کی توفیق بھی عطا فرما رہا۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ دوران خطبہ جب انسان مسجد کے اندر آئے تو کھڑا نہ رہے، اور آنے کے بعد کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہ حدیث کے صریح خلاف ہے۔ آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ،
پڑھتے ہی نہیں، یہ بھی غلط۔ کچھ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے پھر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط۔ آ کے بیٹھنا، بیٹھ کے پھر کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ بھی غلط۔ آ کے بیٹھ جانا، نہ پڑھنا، یہ بھی غلط۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ دوران خطبہ اگر انسان مسجد میں آئے، جب خطبہ چل رہا ہو تو آ کے ہلکی سی 2 رکعت پڑھے اور بیٹھ جائے، خطبہ غور سے سنے۔ آ کے ہلکی سی 2 رکعت پڑھے اور خطبہ غور سے سنے، یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، دیگر حدیثوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حدیث کی بات سمجھ میں آنی چاہیے، لوگوں کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن حدیث کی بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ خطبہ دے رہے ہیں، صحابی داخل ہوا، بیٹھ گیا، آپ نے کہا قم فرقہ، پڑھو، کھڑے ہو پڑھو، اور پھر آگے آپ نے عام حکم دیا، اذا جاء احدکم والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی شخص آئے، امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے، لیکن یاد رکھے ولیتجوز فیہما، ان دونوں رکعتوں کو ہلکی طرح پڑھے۔ اور ہم ویسے کو بڑی بھاری پڑھتے ہیں، ہم ہلکی جو ہم نماز پڑھتے ہیں بھاری والی، وہ ہلکی پر بھی نہیں اترتی، وہ ہلکی پر بھی نہیں اترتی، وہ اتنی ہلکی ہے کہ وہ ہواؤں کا اگر ہلکا سا بھی کوئی ریلا آ جائے تو اڑ جاتی ہے۔ تو نماز خشوع خضوع سے پڑھنے کی تو